ایک ایسی حور کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غم زدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلمان کی صفیں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہیں؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ بار یاب ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے۔ کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کا نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور دریافت فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگو تاریک پیشانی ہے۔ قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلے لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات کی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور کائنات کے ایک گوہر نیاب کو پا کر
तू गम नसीबी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक मुजस्सम है? मैंने अपने पलकों की साय में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाह जज़दानी में तकर्रुब की इस मसनद इम्तियाज पर फाइज है कि फरदाए क़यामत में इसके जिस्म की सियाही हुराने खुल्द के रुखसारों पर दिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। आतिश खुदा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शेफ्तगी में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वो हुस्न मुजर्रद का तमाशाई है। फिरदौस का हुस्न वो क्यों कर खातिर में लाए। चुनाचे अपने जन्मों की ज़ेबाई पर तू गुरूर न कर। हो सकता है कि जिस दिन 70,000 निकाब उलट कर तू बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे पसंद ही ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इशाद सुनकर वो अपने जज्बात में काबू न रख सकी और तलत जमाल का सारा खुमार उतर गया और इज़्तिराब शौक में चीख पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी मादरत कबूल कीजिए, मेरे गम का बोझ उतर गया। वही स्याह फाम बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपनी खुश नसीबी पर नाज़ा हूँ कि सुल्तान कौनैन का परवरदा नजर मेरे हिस्से में आया। क़यामत के दिन इसी सरापे के साथ बिलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। चुनांचे इसकी मादरत को कबूल किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, इसके कारसाज और तेरी दुआई एक स्याह फाम गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बड़ी मार क्यों पड़ी है? तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था और इसके बाद यही वो गुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मिराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि ये हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो और कौन सा काम करते हो कि जिसकी बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बताया था? तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना। तो मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवुजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वुजू कर लेता हूँ और जब वुजू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ देता हूँ। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस हिकायत से हमें ये पता चला कि अगर हम भी बुलंदी दर्जात चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि जमीन पर रहते हुए हमारी कदमों के आहटे भी जन्नत के अंदर सुनाई दे, तो हमें चाहिए कि हर वक्त बावुज़ू रहें। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावुज़ू फौत होता है तो क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा।